السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KBN نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ تلنگانہ میں سمر ویکیشن کے بعد منڈے 15 جون کو اسکولز دوبارہ کھل گئے اور اسی موقع پر اسٹیٹ گورنمنٹ نے گورنمنٹ اسکولز کے اسٹوڈنٹس کے لیے بریک فاسٹ اسکیم کا آغاز کیا۔ تلنگانہ کے بیک ورڈ کلاس ویلفیئر اور ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے حیدرآباد کی لوک بھون اسکول میں اس اسکیم کا رسمی طور پر انوگریشن کیا۔ آفیشلز کے مطابق اس انیشیٹو کا مقصد اسٹوڈنٹس کو کلاسز شروع ہونے سے پہلے نیوٹریئس بریک فاسٹ فراہم کرنا تاکہ ان کی کنسنٹریشن، لرننگ ایبلٹی اور اوور آل ہیلتھ میں بہتری آئے۔ اسکیم کے پہلے فیز میں حیدرآباد کے 45 گورنمنٹ اسکولز کے 12,437 اسٹوڈنٹس کو فائدہ پہنچے گا۔ اس پروگرام کو منا ٹرسٹ کے ذریعے امپلیمنٹ کیا جا رہا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس قدم سے اسکول اٹینڈنس میں اضافہ ہوگا اور اسٹوڈنٹس کو بہتر صحت اور تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے گا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی چور جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. حیدرآباد کے ملک پیٹ اکبر باغ ایریا میں دو پڑوسیوں فیملیز کے درمیان ایک معمولی تنازعہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ رپورٹس کے مطابق جھگڑا کپڑوں سے ٹپکنے والے پانی کے قطروں پر شروع ہوا، پھر دونوں فیملیز کے درمیان پہلے بحث ہوئی جو بعد میں ہیٹڈ آلٹرکیشن میں تبدیل ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ایک فیملی کے چند افراد نے دوسری فیملی پر حملہ کیا جس کے بعد ایریا میں ٹینشن پھیل گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور صورتحال کو کنٹرول میں کیا۔ پولیس نے کیس رجسٹر کر لیا اور قانونی کارروائی جاری۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ایریا میں ایڈیشنل پولیس سیکیورٹی بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آج چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن لمٹ میں اکبر پیٹ میں ایک ایشو ہوا جس کے اندر دو نیبر کے بیچ میں جھگڑا ہوا۔ اس میں دونوں کے نام ہے دھرمیندر اینڈ سیکنڈ نیبر از ایمو۔ تو اس کے اندر جو انفارمیشن ہمیں ملا مارننگ میں ایمو نے جو ہے وہاں پہ واش کلوتھ وہاں پہ ڈرائی کرنے کے لیے رکھے تھے، تو اس کا جو پانی ہے وہ دھرمیندر کے گھر میں آ رہا تھا، تو اس کی وجہ سے دونوں فیملی کے بیچ میں جھگڑا ہوا۔ بعد میں اگین نائٹ میں دونوں کے بیچ میں پھر سے اسی ایشو کے بارے میں پھر سے جھگڑا ہوا۔ اس ٹائم پہ ایمو اور اس کے فیملی ممبرس کی طرف سے دھرمیندر کو مارا گیا اور اس کے فیملی کو مارا گیا۔ تو اس کے بارے میں کچھ لوگ یہاں پہ جمع بھی ہوئے تھے۔ اس کے اندر پولیس نے امیڈیٹلی ایکشن لیتے ہوئے جو دھرمیندر ہے اس کی طرف سے پٹیشن یہاں پہ لیا اور اس کے بارے میں FIR بھی رجسٹر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو بھی ہے اسٹرانگلی ہم لیگل ایکشن بھی لیں گے۔ AIMIM چیف اسد الدین اویسی نے اپوزیشن پارٹیز کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی BJP کو ہرانا مقصد ہے تو مجلس کو بھی اپوزیشن الائنس میں شامل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بعد میں یہ شکایت نہ کی جائے کہ مجلس کی وجہ سے BJP کو فائدہ ہوا۔ اویسی کے مطابق مسلم لیڈرشپ کو سیاسی حصہ داری دینا ضروری۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم کمیونٹی کو صرف ووٹ بینک سمجھنے کے بجائے لیڈرشپ میں بھی مناسب نمائندگی دی جانی چاہیے۔ اویسی نے مزید کہا کہ مجلس عزت اور برابری کی بنیاد پر سیاست کرتی ہے اور صرف دری بچھانے کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد سیاسی حلقوں میں بحث کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر کوئی دوبارہ BJP کو سطح میں آنے کو روکنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو میں یہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر عزت کے ساتھ بات چیت ہوگی، حصہ داری کی بات چیت ہوگی تو مجلس اور اویسی تیار ہے، مگر اگر تم BJP کو روکنے کے نام پر مجھ سے اور مٹیرا کی جنتا سے کہو گے کہ تم کو دری بچھانا پڑے گا، اب دری نہیں بچھائی جائے گی، اب حصہ داری اور برابری کی لڑائی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔
گولکنڈہ پولیس نے چند دنوں پہلے پیش آنے والے سنسنی خیز قتل مرڈر کیس کو کامیابی کے ساتھ حل کرتے ہوئے واردات میں ملوث 4 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے تیز رفتار اور باریک بینی سے کی گئی تحقیقات کے بعد تمام ملزمین کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا، جہاں سے انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت شیخ محبوب عرف مسعود چاندی 26 سال کے طور پر ہوئی، جو پیشے سے الیکٹریشین تھا اور کمارواڑی گولکنڈہ میں رہتا تھا۔ مقتول یوٹیوبر بھی بتایا گیا۔ تحقیقات کے مطابق مقتول نے جنوری 2025 میں رخسار بیگم سے پسند کی شادی کی تھی۔ رخسار کے بھائی شیخ زاہد عرف سہیل کو یہ شادی شروع سے ہی پسند نہیں تھی اور وہ اس بات پر شدید ناراض رہتا تھا۔ شادی کے بعد بھی دونوں خاندانوں کے درمیان کشیدگی برقرار رہی۔ مقتول کے یہاں دسمبر 2025 میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کے بعد ملزم کی ناراضگی اور دشمنی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چند روز قبل ملزم زاہد اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ مقتول کے گھر پہنچا اور جھگڑا کرنے کے بعد رخسار کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس دوران اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ اپنی بہن کو مقتول کے ساتھ نہیں رہنے دے گا اور دونوں کے درمیان طلاق کروائے گا۔ 12 جون کو دوپہر تقریباً 3 بجے ملزم زاہد اپنے رشتہ دار ذیشان نواب عرف جابر اور عامر نواب عرف لڈو کے علاوہ نفیس سلطانہ کے ہمراہ لوہے کی راڈ، چاقو اور لاٹھیوں سے لیس ہو کر مقتول کے گھر میں زبردستی داخل ہوا۔ ملزمین نے شیخ محبوب عرف مسعود چاندی پر حملہ کر دیا۔ مقتول کے والد اور دیگر اہل خانہ نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی، لیکن ملزمین نے انہیں دھکا دے کر دور کر دیا۔ پولیس کے مطابق زاہد نے مقتول کے سر پر لوہے کی راڈ سے وار کیا، جبکہ جابر نے چاقو سے سر اور جسم کے دیگر حصوں پر حملہ کیا۔ اسی دوران عامر نواب اور نفیس سلطانہ نے لاٹھیوں سے شدید مار پیٹ کی اور حملے کے نتیجے میں مسعود چاندی موقع پر ہی گر پڑا اور ہلاک ہو گیا۔ حملہ آوروں نے مقتول کے والد پر بھی تشدد کیا، جس کے باعث ان کے ہاتھ اور چہرے پر زخم آئے اور ACP ٹولی چوکی سید فیاض کی نگرانی میں گولکنڈہ پولیس کی خصوصی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 13 جون کو چاروں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ان کے پاس سے قتل میں استعمال ہونے والے ہتھیار بھی ضبط کر لیے۔ سب انسپیکٹرز اور ان کے کرائم اسٹاف پورے گولکنڈہ پولیس اسٹیشن کے پورا اسٹاف نے اچھا ایک کارنامہ پیش کر کے اس مجرموں کو جلد سے جلد قانونی کارروائی کر کے اپنے عدالت میں پیش کیا گیا۔ سر جب مرڈر ہوا تھا تو اس کے والد اور والدہ جو ہے میڈیا کے سامنے بول رہے تھے، کوئی فروز بول کے بھی ہے جو ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا، اور کوئی اکرم بول کے بھی ہے، یہ لوگ بھی جو ہے آئے تھے مارنے کی کوشش کر رہے تھے، ویڈیو بھی وائرل ہو رہا تھا۔ وہ لوگ جو اسماعیل جو نامکاری ہے بابا حیدرآباد میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے پیش گوئی کی ہے کہ تلنگانہ میں آنے والے 7 دنوں کے دوران ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے، جبکہ شمالی مشرقی اور مرکزی اضلاع کے چند علاقوں میں شدید بارش بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کئی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ آفیشلز کے مطابق اگلے 2 دنوں تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد اگلے 3 دنوں میں ٹیمپریچر 2 سے 3 ڈگری سیلسیس تک کم ہو سکتا ہے۔ آج سے کل صبح تک عادل آباد، کمرمبھی، آصف آباد، منچریال، جے شنکر، بھوپال پلی، ملک، بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریہ پیٹ، محبوب آباد، ورنگل، ہنمکنڈا، رنگاریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاجگری، وقار آباد، سنگاریڈی، محبوب نگر، ناگر کرنول، ونپٹی، نارائن پیٹ اور جوگلامبا گدوال اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمے نے کہا ہے کہ اس دوران 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں اور کل اور اس کے بعد بھی تلنگانہ کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی۔ موسم ڈپارٹمنٹ کے مطابق جمعرات کو حیدرآباد اور گرد و نواح کے اضلاع میں شدید بارش ہو سکتی ہے، جبکہ جمعہ اور ہفتے کے دن ریاست کے کئی حصوں میں ہیوی رین فال کا امکان ہے۔ ان دنوں ہوا کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے، جس کے پیش نظر عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ حج 2026 اپنے روح پرور اور بابرکت اختتام کو پہنچ گیا۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں حجاج کرام نے مناسک حج ادا کیے اور اب اپنے اپنے ممالک کو واپس کا سفر شروع کر دیا۔ اس موقع پر حجاج کرام نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے اس سال کے انتظامات کو سراہا۔ جی ہاں، حج 2026 کے اختتام پر حجاج کرام نے اپنی خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ حجاج کا کہنا ہے کہ مینا، عرفات اور مزدلفہ میں سہولیات گزشتہ برسوں کے مقابلے میں مزید بہتر نظر آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمیں ہر مرحلے پر بہترین رہنمائی اور سہولتیں فراہم کی گئی۔ حج کی ادائیگی انتہائی منظم انداز میں ہوئی اور ہمیں کسی بڑی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
मुतअद्दिद हुज्जाज ने ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और सेहत की सहूलियात को भी काबिल तारीफ करार दिया और तेलंगाना हज कमेटी का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद में तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से अम्मा माटा आंगनवाड़ी बाटा कैंपेन का आगाज किया गया। इस मौके पर पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर सीतक्का ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। मिनिस्टर सीतक्का ने अपने खिताब में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की अहमियत को उजागर करते हुए कहा है कि बच्चों की इब्तदाई तालीम और नशोनुमा उनके मुस्तकबिल की बुनियाद होती है। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो बच्चों को आंगनवाड़ी मरकजों से जोड़ने में अपने किरदार अदा करें। प्रोग्राम में माजिद हुसैन भी शिरकत किए और बच्चों की तालीम और सेहत के लिए हुकूमती इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। ऑफिशियल्स के मुताबिक इस कैंपेन का मकसद आंगनवाड़ी सर्विसेज को मजबूत बनाना, बच्चों की तालीमी बुनियाद को बेहतर बनाना और वालिदैन में शऊर पैदा करना है। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों और ऑफिशियल्स ने भी शिरकत की और कैंपेन की कामयाबी के लिए अपने ताउन का यकीन दिलाया। 1.5 month తర్వాత మా అంగన్వాడీ సెంటర్స్ కూడా ఈ రోజు రీఓపెన్ చేసుకొని మొదటి రోజు మా అంగన్వాడీ పిల్లలందరికీ కూడా 2 జతల బట్టల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని మేము చేపట్టడం జరిగింది। ఈ రోజు నేను మరి మా చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ గారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి आंध्र प्रदेश बीजेपी मिनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट सैयद बाशा ने राजस्थान के साबिक चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के उस बयान पर सख्त तनकीद की है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इंदिरा गांधी जिंदा होती तो बीजेपी पर पाबंदी लगा देती। सैयद बाशा ने कहा है कि अशोक गहलोत का बयान कांग्रेस की सियासी मायूसी को जाहिर करता है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी सियासी तौर पर कमजोर हो चुकी है और डिप्रेशन की कैफियत में नजर आ रही। बीजेपी लीडर ने कहा है कि जमहूरी निजाम में सियासी मुखालिफिन को पाबंद करने की बात करना मुनासिब नहीं और ऐसे बयानात कांग्रेस की सोच को नुमाया करते हैं। टीएमसी एमपी सौगाता रॉय ने पार्टी लीडर और एमपी अभिषेक बनर्जी को सीआईडी और ईडी के समन्स पर बीजेपी को निशाना बनाते हुए इसे सियासी इंतकाम करार दिया है। टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी क्वेश्चनिंग बाय सीआईडी ईडी पॉलिटिकल वेंडिटा। सौगाता रॉय का इल्जाम है कि सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल अपोजिशन लीडर्स को टारगेट करने के लिए किया जा रहा। उनके मुताबिक अभिषेक बनर्जी को बार बार समन करना सियासी दबाव बनाने की कोशिश। बीजेपी ने इस इल्जामात को मुस्तरद करते हुए पहले भी कहा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कानून के मुताबिक और अपनी मर्जी से काम करती हैं। राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने डोनेशन रो पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा है कि इस मामले की जांच स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक मामले की शफाफ और गैर जानिबदार हकीकत और तहकीकात के लिए दोनों मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशंस को ऑफिशियल मिलकर प्रोब करें ताकि तमाम हकायक सामने आ सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन्वेस्टिगेशन कानूनी प्रोसेस के मुताबिक होनी चाहिए और तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाना चाहिए। तमिलनाडु में पलानी मुरुगन टेम्पल के फुट हिल्स पर मौजूद गिरिवालम पाठ के साथ 14 बाकी इंक्रोचमेंट्स को मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक डेमोलिश कर दिया गया है। अथॉरिटीज ने डेमोलिशन ऑपरेशन के लिए क्रेन्स का इस्तेमाल किया और तमाम रिमेनिंग इलीगल स्ट्रक्चर्स को हटा दिया। ये एक्शन मद्रास हाई कोर्ट की हिदायत पर लिया गया ताकि डिवोटीज के लिए गिरिवालम पथ को इंक्रोचमेंट फ्री बनाया जा सके और रास्ते पर आसानी से मूवमेंट मुमकिन हो। ऑफिशियल्स के मुताबिक कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक एरिया में इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दिगर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।